سم محمد سید العرب والعجم المکی المدنی القیل فی شانہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین صاحب التاج والمعراج والبراق۔ اگر آپ خطبے پہ توجہ کریں گے تو آپ کو لطف آئے گا۔ صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاہ والوباہ والقحط والمرض والعلم اسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم شمس الضحیٰ بدر الدجیٰ صدر العلاء نور الہدیٰ کعف الوراء مصباح الظلم جمیل الشیم واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ، سب گردن جھکا کے وَأَحْمَدًا الْمُصْطَفَى۔ یہاں تک رسول خدا کے بارے میں جو کہتے ہیں نا کہ شیعہ رسالت کو نہیں مانتے، یہ بات رسالت کی ہوئی، اب بات ہوگی امامت کی۔ وَعَلَى سَيِّدِ الرَّضِي الْوَالِيِ الْوَلِي الْحَاكِمِ بِنَصِّ الْجَلِي ضربت علی افضل من عبادت الثقلین۔ رسول خدا نے فرمایا میرے بھائی علی کی ایک ضربت ثقلین سے افضل ہے۔ جو کہا وَعَلَى سَيِّدِ الرَّضِي الْوَالِيِ الْوَلِي الْحَاكِمِ بِنَصِّ الْجَلِي، یہ بات آپ سمجھیں۔ پھر فرمایا ضربت علی افضل من عبادت الثقلین۔ ذاکروں کی ربائیاں سن کے ان کی سر پہ بولتے ہو، ذرا سننا جو رسول نے فرمایا کہ ثقلین کی عبادت سے افضل جو ہے میرے بھائی علی کی ایک ضربت ہے۔ سوال کرو یا رسول اللہ یہ ضربت کیا ہے، یہ ثقلین کیا ہے؟ رسول فرماتے ہیں اولین ثقلین ہے، آخرین ثقلین ہے، متقدمین ثقلین ہے، مؤخرین ثقلین ہے، ساتویں آسمان کی مخلوق ثقلین ہے، چھٹے وہ پیچھے کیوں پریشان بیٹھے؟ میں نے آپ کا کیا نقصان کیا؟ چھٹے آسمان کی مخلوق ثقلین ہے، جوانوں ہاتھ اٹھے۔ پانچویں آسمان کی مخلوق ثقلین ہے، چوتھے آسمان کی مخلوق ثقلین ہے، تیسرے آسمان ثقلین ہے، دوسرے آسمان کی مخلوق ثقلین ہے، پہلے آسمان کی مخلوق ثقلین ہے، اولین ثقلین ہے، آخرین ثقلین ہے، متقدمین ثقلین ہے، ہوائی پتہ نہیں کیا سن رہے ہیں، آخرین ثقلین ہے، خلائی مخلوق ثقلین ہے، فضائی مخلوق ثقل۔ رسول فرماتے ہیں وَعَلَى سَيِّدِ الرَّضِي الْوَالِيِ الْوَلِي الْحَاكِمِ بِنَصِّ الْجَلِي۔ پھر فرماتے ہیں ضربت علی افضل من عبادت الثقلین، میرے بھائی علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادتوں سے افضل ہے۔ توجہ فرمائی آپ نے؟ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیونکہ یہ دن میں نے فضائل سنانے، آگے دن مصائب کے ہیں تو پھر میں فضائل سناؤں۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ صدق اللہ العلی العظیم وصدق الرسول النبی الکریم۔ صلوات پر محمد علیہ محمد والی۔ توجہ آپ کی ہو تو بات کا آغاز کیا جائے۔ ساؤنڈ والے بھائی اللہ تمہاری زندگی طولانی فرمائے، آپ کی انتظامیہ کی توفیقات خیر میں خداوند متعال اضافہ فرمائے، اور ان ایام کے صدقے خداوند متعال اس محفل پہ ویسے بھی رحمت برکت ہے، اللہ آپ سب پر رحمتیں برکتیں نازل فرمائے۔
قبلہ علامہ اخلاق شرازی صاحب کو مولا میر کی ولایت کے صدقے، قاسم مولا کی شہادت کے صدقے، عباس مولا کے کٹے ہوئے بازوں کے صدقے، اس طرح کے علماء کی ضرورت ہے، اللہ صحت و سلامتی نصیب فرمائے۔ قائم نقوی صاحب کو خداوند متعال 14 معصومین کے جوارے میں جگہ نصیب فرمائے، اور اس سے بڑی دعا کیا ہوگی جناب سیدہ قیامت والے دن ان کی شفاعت فرمائیں، ان کے درجات بلند فرمائیں، ان کو اعلی علیین میں جگہ فرمائیں، اور جو آپ مجلس میں بولیں اللہ کرے یہاں بھی بولیں، قبر میں بھی بولیں، برزخ میں بھی بولیں، توجہ فرمانی ہے۔ اللہ کرے گا بولیں گے، جو ادھر بولے گا وہ قبر میں بھی بولے گا، برزخ میں بھی بولے گا، صراط میں بھی بولے گا۔ آج آپ نے خاموشوں کو نہیں سننا، آپ نے ایسے بولنا ہے جیسے ایک ورد تھا جناب ابو ذر غفاری کا، ہاتھ میں لاٹھی ہوتی تھی، مدینہ کی گلیاں ہوتی تھیں، ابو ذر ورد کرتے تھے۔ کیا ورد کرتے تھے؟ کوئی اور ورد نہیں ہوتا تھا، بس ہاتھ میں لاٹھی، مدینہ کی گلیاں، فرماتے تھے الحق مع علی و علی مع الحق۔ جوانوں خاموش ہو کے نہ بیٹھنا۔ ابو ذر کو ساؤنڈ کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، ابو ذر کسی ایک جگہ پہ محرم نہیں پڑھتے تھے، ابو ذر صرف محرم نہیں پڑھتے تھے، محرم بھی پڑھتے تھے، سفر بھی پڑھتے تھے، ربیع الاول بھی پڑھتے تھے، دربار میں بھی پڑھتے تھے، بازار میں بھی پڑھتے تھے۔ پڑھتے کیا تھے میری ماؤں بہنوں بیٹیوں توجہ کرنا؟ فرماتے تھے الحق مع علی و علی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ پھر کبھی فرماتے تھے القرآن مع علی، القرآن مع علی و علی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ آپ بھی جتنی میری مائیں بہنیں بولا کریں، مجلس میں بولا کریں، تاکہ آپ کی توجہ اس طرف ہو، اور ان دنوں میں یہ موتی چن کے لے کے جائیں۔ ان دنوں میں آپ اس در پہ آئے ہیں نا، ان دنوں میں موتی چن کے لے کے جائیں۔ 10 تو دن ہیں آپ کے پاس جو باقاعدہ آپ کو ایک موضوع پہ بات ملتی ہے۔ آپ کے ابو ذر مولا کا وہ ورد تھا رسول کی حدیث کے مطابق، جو اہل سنت کی کتاب ہے تحفہ اثنا عشری، اگر توجہ ہو، شاہ محدث دہلوی نے لکھی ہے، اور اس میں جو فرمایا تھا ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے۔ آپ نہیں بولتے، یہ کچھ ہمارے تحریک والے بھی بولو یار، آپ پہ تو ویسے بھی اعتراض کیا جاتا ہے۔ وہ تقی شاہ صاحب ایک جملہ کہا کرتے تھے، وہ کہتے کہ جو ہمارے تحریک والے ہیں نا، ان نیاز دی بھی کھنڈن تے صلوات تے بھی کھنڈن۔ توجہ فرماؤ یار، بولو، اپنے اوپر الزام ختم کرو یار۔ حیدری، میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، ہم نے تو ظاہر ہے بزرگان سے موتی چن کے آپ کی خدمت میں پیش کر دینے ہیں۔ اس لیے تحریک والا کوئی بندہ مجلس میں بولے گا، ایسے ہے نا، بولے گا یا بولے گا نا، جو بولے گا پھر بولے، جو بولے گا پھر وہ بولے، جس طرح بولنے کا حق ہے۔ کل مفتیان دین سے کہتی ہے یہ کربلا، اور کربلا والوں کا ذکر کرنے آئے ہو۔ کل مفتیان دین سے کہتی ہے یہ کربلا، بدعت ہے اس کا ذکر جس نے جینا سکھا دیا۔ کل مفتیان دین سے، میری مائیں بہنیں میری طرف توجہ کیجیے گا، واجب حجاب میں بیٹھے توجہ میری طرف کریں۔ کل مفتیان دین سے کہتی ہے یہ کربلا، بدعت ہے اس کا ذکر جس نے جینا سکھا دیا۔ اس میں جملہ کہوں گا، ادھر سے مجھے آواز آنی چاہیے لبیک یا حسین، اور ادھر سے مجھے آواز آنی چاہیے لبیک یا زینب۔ کل مفتیان دین سے نعرہ میں خود لگاؤں گا، کل مفتیان دین سے کہتی ہے یہ کربلا، بدعت ہے اس کا ذکر جس نے جینے سکھا دیا۔ ارے پاپا تم سے ایک بابری مسجد نہ بن سکی، میرا حسین پوری شریعت۔ 5 دفعہ مل کے کو لبیک یا حسین، بابا سے بلند لبیک۔ 5 دفعہ میری مائیں بہنیں بولیں گے لبیک یا زینب، بولے بابا سے بلند، انقلاب آئے گا، لبیک یا زینب، لبیک یا زینب، لبیک یا زینب، لبیک۔ تو کل مفتیان دین سے کہتی ہے یہ کربلا، بدعت ہے اس کا ذکر جس نے جینا سکھا دیا۔ اور تم سے ایک بابری مسجد نہ بچ سکی، میرا حسین پوری شریعت مچا گیا۔ اور در حسین پہ آ، یہاں آ، اور ایسے آ جیسے ہر کو ہر بنا دیا جائے۔ اور جو فطر استاد جو چوتھے آسمان پہ تھا، وہ جو فطر استاد، بعض ہمارے زیادہ پڑھے لکھے فطرس بھی کہہ دیتے ہیں، لفظ فطرس ہوتا ہے فطر۔ تحریک والے بولو یار، جوان بولو یار۔ فطر استاد اس نے جب کہا مم مثلی مجھ جیسا کون، اور میں تو بہت سونا، توجہ نہیں فرمائی،
چوتھے آسمان پہ حکومت تھی. جب اس نے کہا من مثلی مجھ جیسا کون, اللہ نے فرمایا خبردار غرور نہ کرنا, تکبر نہ کرنا, کبریائی فقط اس کی ہے جس کے آگے علی سجدہ کرتا ہے. بڑھائی صرف اس کی ہے جس کے آگے علی سجدہ کرتا ہے. اور سجدہ کر کے علی فرماتے ہیں تیری عبادت کرتا ہی اس لیے تیری ذات لائق عبادت ہے. فطرس کے پر جل کے, توجہ آپ کی میری طرف ہونی چاہیے, فطرس کے پر پتہ نہیں ہے, فطرس کے پر امام حسین کی ولادت پر شہادت ہوئی, بڑی بڑی شخصیات آئیں. یہ آپ کو پتہ چلے گا نا کہ آپ سجدہ گاہ کو کیوں اپنے منہ میں ڈال لیتے ہیں. ایک مرجے کا یہ واقعہ بھی ہے, وہ کہتے جب وہ بیمار ہوتے تھے ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے تھے, سجدہ گاہ تھوڑی سی مٹی اٹھا کے اس کو منہ میں ڈالتے تھے, کہتے تھے یہ عام مٹی نہیں ہے, یہ خاک شفا ہے. توجہ ہو نا, یہ خاک شفا ہے, اس میں مظلوم مولا کا خون ہے. میرا موضوع ولایت ہی ہے, لیکن میں جملے ظاہر ہے جب مجھے ایسے ہو جاتے ہیں, بات کی جاتی ہے حسینیت, تو دو تین جملے ہونا, کیونکہ ان دنوں میں ہم نے اس کا ذکر ضرور کرنا ہے جس کے ذکر کے بارے میں نے تو آپ نے کہا ہی کچھ نہیں ہے. اللہ نے اس سے وعدہ کیا فاذکرونی اذکرکم, تو میرا تذکرہ کر میں تمہارا تذکرہ کروں. آپ کے جلوس جگہ جگہ شروع ہیں, اس میں آپ کا کوئی کمال ہی نہیں ہے, آپ کا کوئی کمال نہیں ہے, یہ اللہ کا وعدہ ہے. اللہ نے فرمایا اذکرکم, میں تمہارا تذکرہ کروں گا. تذکرہ کس کی زبان سے ہوگا؟ خدا فرماتا ہے جب خدا کسی سے بھلائی کرنا چاہتا ہے خدا اس کو اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا کرتا ہے. توجہ فرما رہے, فطرس کے پر جل گئے, جبریل آ رہے تھے, کافی فرشتے تھے. یہ روایت بھی مقتل لعوف میں موجود ہے. عرش سے فرش پہ آئے, چوتھے آسمان پہ پہنچے, میری طرف دیکھیں گے تو چوتھے آسمان پہ پہنچے, آگے فطرس بیٹھا تھا, پریشان تھا, پر جلے تھے. کہاں جا رہے ہو؟ فرش سے, عرش سے فرش پر جا رہا ہو. نہیں ایسے بھی ہاتھ نہیں رکھنا, ایسے بھی ہاتھ نہیں, ہاتھ ایسے رکھنا, تھوڑی دیر ہاتھ کھول کے بیٹھو یار. فرش, عرش سے فرش پر. فطرس کہتا ہے جیسے آپ کے کچھ زیارات پہ جاتے ہیں نا, اللہ جب توفیق دیتا ہے, آپ جب جا نہیں سکتے, اماؤنٹ پیسہ نہیں ہوتا, اس حکومت میں کون جائے, آپ کہتے ہیں کاش میں بھی جاتا, لیکن میرے پاس اس وقت پیسے نہیں. یا اللہ نہ کرے کسی کا شرعی عذر ہو, کوئی بندہ بیمار ہو, وہ کہتے کاش میں بھی جاؤں. میرے جبریل جب آئے تو اس نے جب دیکھا, فطرس کہتے ہیں میں بھی جاتا, اڑ نہیں سکتا. فطرس کے جبریل فرمانے لگے فکر نہ کر, لے کے میں جاتا ہوں, اڑ کے واپسی پہ تو خود آئے گا. یار یہ معجز نامہ ہے نا. اس نے کہا میں جاؤں گا, اڑ کے واپس آ جاؤں گا. وہ بھی نیچے سے اوپر, یار دیکھو تو صحیح نا, وہ بھی نیچے سے اوپر کی طرف. یار جبریل کیسی باتیں کر رہے ہو؟ جبریل نے کہا پریشان کیوں ہے, میرے پروں پہ بیٹھ. یار لطف کیوں نہیں رہے ہو؟ پروں پہ بیٹھے. جبریل ایک پیشنٹ کو لو کے, ایک مریض کو لے کے اس در پہ آ رہے ہیں جس در کو درے مشکل کشا کہا جاتا ہے. یار یہ کوئی یقین جانے, کوئی خوشامدی جملہ نہیں. جب بندے, ڈاکٹرز, میڈیکل والے, طب والے, طبیب جب ہر طرف سے جواب دے دیتے ہیں, آپ کے اندر کی جو آواز ہوتی ہے نا, معصوم فرماتے ہیں وہ خدا کی آواز ہوتی ہے. آپ کہتے ہیں ڈاکٹرز نے کہہ دیا بس اس کا پاس ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہے. آپ کہتے ہیں بس ایک ہی حل ہے, یا رضا کے در پہ لے کے جاتے ہیں یا حسین کے در پہ لے. ایسے ہے نا, یا رضا کے در پہ لے کے جاؤ, وہ شفا کا پیکر ہے. یار سوشل میڈیا ہے, سوشل میڈیا پہ دیکھ لو کتنے 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 ایسی شخصیات کہ کتنا عرصہ امام رضا مولا کے روزے کے ساتھ زنجیروں کے ساتھ باندھا ہوتا ہے, اور وہ جو جسم اس کا کام نہیں کر رہا ہوتا تو خود بہت جسم متحرک ہو جاتا ہے, اور اس کے پیرنٹس کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن عجیب عجیب باتیں ہمارے ممبروں پہ نہیں کرنی چاہیے. جھوٹی بات, ذرا توجہ بیچ, ذرا کہ میرا موضوع یہ شان اور فرمان. شان فرمان, ایک فرمان بھی سنا دوں نا.
بس ایک بات کروں گا، جھوٹی بات جو بندہ، چاہے ذاکر میں بھی ہوں، ذاکر آپ بھی ہیں، ذاکر گلے میں چادر ڈالنے والا بھی ہے، ذاکر جنا کیپ پہننے والا بھی ہے، ذاکر ابا کبا پہننے، جو ذکر کرے وہ ذاکر ہے بھائی۔ وہ کیا ہے؟ بولو تو صحیح نا، وہ ذاکر ہے جو بھی۔ لیکن ایک شرعی مسئلہ چھوٹا سا بتا کے فرمان آپ کو آ جائے نا، تو پھر احتیاط سننے والے بھی کریں گے، پڑھنے والے بھی کریں گے۔ آپ کے مبتلات روزہ آپ کو آتے ہیں، مبتلات روزہ میں سے ایک کام کون سا ہے جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے؟ خدا پہ، رسول پہ، معصومین پہ بہتان باندھنا۔ اب خدا پہ بہتان باندھ دیتے ہیں، اور یہاں پہ معذرت کے ساتھ کھلی کھلی باتیں کرنے کا عادی ہوں، اولاد رسول ایسے ہی ہوتی ہے۔ میرے تو جہاں پہ میری مجالس ہوتی ہے، جہاں جمعہ ہوتا ہے، مجھے سب کہا کرتے ہیں آپ کی زبان پتلی ہے، اور آپ جیسی شخصیات، خود شکر خدا کا ہے کہ آپ جیسی شخصیات ہم جیسے کو برداشت بھی کر لیتے ہیں، یہ خدا آپ کو بھی توفیق دیتا ہے۔ جھوٹی بات اگر منسوب کر دیں گے تو آپ کا روزہ، اور یار روزہ ایسی عبادت ہے، روزہ رکھ کے آپ ہر سو جائیں تو جتنی سانسیں لیں گے ہر سانس پہ تسبیح زہرا کا ثواب ملے گا۔ یار وہ آپ کا روزہ باطل ہو گیا اگر رسول اللہ پہ الزام تراشا، معصوم پہ الزام تراشا، روزہ کیا ہو گیا؟ باطل ہو گیا۔ فطرس کی بات ذہن میں رکھنا، اگر میں بھول گیا تو آپ نے مجھے یاد کروانی ہے۔ ایک جملہ میں امام رضا کا عرض کر دوں، یار میں عرض کرتا رہتا ہوں، اول العلم معرفت الجبار۔ آپ گھر سے، میری مائیں بہنیں اب نکلی ہیں، جب اس نیت سے نہ جائیں میں ماں برگاہ میں چلے جائیں گے، ہو کے واپس آ جائیں گے، بس دو وین کر کے واپس آ جائیں گے، نہیں، آپ نکلیں، اس حدیث پہ عمل کریں، اول العلم معرفت الجبار، اس لیے جا رہی ہیں سب سے پہلے خدا کی معرفت حاصل کریں گے، رسول اللہ کی معرفت حاصل کریں گے، مولا علی کی معرفت حاصل۔ آپ معرفت کے ساتھ اگر یہاں پہ زیارت جب نماز کے بعد پڑھتے ہیں نا تو آپ کہتے ہیں السلام علیک یا غریب الغربا۔ یہ آپ اس پہ غور کریں، جب امام رضا کو سلام کرتے ہو تو وہ تو بڑا خوش نصیب ہے جو قم چلا گیا، ایران چلا گیا، زیارات پہ چلا گیا، بی بی معصومہ قم کے در پہ چلا گیا، نہیں جا سکتا، یہاں پہ زیارت پڑھے۔ ایک شخص تھا دارالفنا سے دارالبقا میں چلا گیا، جب گناہگار تھا، بدکار تھا، لیکن تھا امام رضا کا ظاہر۔ یہ واقعہ لکھا گیا ہے، اور جب کہتے ہیں اس کو قبر میں اتارا نا، اس کی قبر میں ایک فرشتہ آیا جس کی آنکھوں سے آگ نکل رہی تھی۔ فطرس والی بات یاد رکھنی ہے، کانوں سے آگ نکل رہی تھی، زبان سے۔ اب وہ فرشتہ اس کے قریب آ رہا تھا، اور یہ اس ٹانگ کے اندر زنجیر ڈلا ہوا تھا، اور یہ پیچھے پیچھے ہو رہا تھا۔ کوئی مشکل کشا اس وقت، کوئی اس کی مدد کے لیے نہیں آئے، پریشان، کوئی تو آئے نا میری مدد کرے، کوئی مدد نہیں۔ آخر ہوا کیا، وہ جیسے آگ والا فرشتہ دور سے قریب آ رہا ہے اور یہ پیچھے پیچھے ہو رہا ہے۔ توجہ فرما رہے، اچانک اس کی قبر میں نا اس کے سر سے ایک نور صادر ہوا، وہ نور صادر ہوا، اس نور کی اتنی روشنی تھی کہ اس کو یہ پیچھے نہیں دیکھ سکتا تھا، نور کی وجہ سے گردن کو جھکا دیتا۔ اب جب گردن کو جھکا دیتا ہے خوشی کے آنسو نکلتے ہیں، اب وہ آگ والا فرشتہ دور ہوتا جاتا ہے، گڑ گڑا کے کہتا ہے کون ہے اس غربت کی گھڑی میں میری مدد کرنے والا؟ آواز آتی ہے گھبرا نہیں، تیرا 8واں امام امام رضا ہوں، نہ گھبرا، 8واں امام امام مولا، میں بدکار خطاکار۔ آپ کے مولا نے فرمایا 38 مرتبہ تو میری زیارت کے لیے آیا ہے، 38 ٹائم تو میری زیارت کے لیے آیا ہے، میں رضا کا وعدہ ہے 38 مرتبہ تمہاری قبر میں آؤں گا۔
یہ کہا گیا، لیکن کیا فرمایا؟ یہ ہو کون؟ مومن۔ لیکن یاد رکھنا، بندہ کہ کافر ہو تو بخشا جائے گا؟ نہیں میرا بھائی، بندہ کہ منافق ہو تو بخشا جائے گا؟ کافر کی بخشش نہیں ہے، منافق کی بخشش تو بالکل بھی نہیں ہے۔ آپ سورہ برات توبہ پڑھتے ہیں، اس میں بسم اللہ کیوں نہیں پڑھتے؟ ایسے ہے نا، سورہ برات، سورہ توبہ، بسم اللہ ہر سورہ کا جزو ہے، رٹی رٹائی بات نہیں ہے عزیزان۔ بسم اللہ ہر سورہ کی جزو ہے۔ سورہ برات میں، توبہ میں بسم اللہ پڑھنا جائز نہیں۔ کیوں جائز نہیں؟ بسم اللہ کا ذرا مطلب پہ غور کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویسے ہم شروع کرتے یہ کہتے ہیں، لیکن اس کو مختصر اور جامع ترجمہ کریں نا تو وہ بنتا ہے بنام خدا جو رحمان و رحیم ہے، کہہ دیا۔ اس میں ہم نے کہا جو دونوں، جب ترجمہ، جب دونوں پہ الف لام آ جائے نا، اس میں جو ترجمہ ہوتا ہے صفت موصوف، توجہ کیجئے گا، جو رحمان و رحیم۔ سورہ توبہ میں اللہ نے فرمایا مت بسم اللہ پڑھنا، پروردگارہ کیوں نہ پڑھوں؟ خدا فرماتا ہے جب تم بسم اللہ پڑھتے ہو، مجھے رحمان کہتے ہو، مجھے رحیم کہتے ہو۔ رحمان اور رحیم کہنے کا تقاضا یہ ہے کہ میں خدا رحم کروں، تو رحم کرنا، رحمان کلی طور پہ اللہ کافروں پہ، منافقوں پہ، سب پہ رحم کرتا ہے، لیکن آخرت میں نہیں، دنیا میں۔ دیکھو یہودی خدا کا دشمن ہے، توجہ ہو آپ کی، کافر خدا کا دشمن ہے، تو اللہ ان کو دے رہا، کیوں دے رہا؟ اللہ سے رحمان ہے۔ رحمان کا مطلب اللہ بالعموم سب کو دیتا ہے، رحیم کا مطلب ہے اللہ بالخصوص مومنین کو دنیا بھی عطا کرتا ہے، آخرت میں جنت عطا کرتا ہے۔ توجہ ہے نا جی؟ یعنی اس لیے اچھا پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اچھا اس کے لیے ایک لفظ ہے ابدن۔ کون سا لفظ ہے؟ ابدن۔ کافر ہمیشہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں۔ اور جس لیے نبی معصوم نے فرمایا دنیا مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے، آزمائش کی جگہ ہے، کافر کے لیے دنیا کھیل تماشے کی جگہ ہے۔ کافر اپنی لائف کو انجوائے کرتا ہے، مومن کے لیے طرح طرح کی آزمائشیں، خدا کا ذکر کرے تو ایف آئی آر ہو جاتی ہے، رسول اللہ کا ذکر کرے تو ایف آئی آر ہو جاتی ہے، یا حسین کرے تو ایف آئی آر ہو جاتی ہے، میری مائیں بہنیں گھر میں سبیل لگائیں تو ایف آئی آر ہو جاتی ہے، کسی ناچنے والے کو گھر بلائیں، ڈھول بجائیں، کوئی ایف آئی آر نہیں کرتا۔ ڈھول بجانے پہ کوئی ایف آئی آر نہیں ہے، ناچنے والوں کو بلاؤ کوئی ایف آئی آر نہیں ہے، بڑے سے بڑے ناچنے گانے والوں کو بلاؤ کوئی ایف آئی آر نہیں ہے۔ اچھا اس پہ ایف آئی آر نہیں ہوتی، اس پہ ایف آئی آر ہوتی ہے، اس پہ ایف آئی آر اس لیے نہیں ہوتی، اس سے ان کو خطرہ کوئی نہیں ہے۔ یا حسین سے ایف آئی آر اس لیے ہوتی ہے، ان کو حسین ابن علی سے خطرہ۔ ایسے ہے یا نہیں ہے؟ ان کو کیا ہے جی؟ توجہ نہیں فرما رہے۔ میں شیعہ سے مخاطب نہیں، شیعہ سنی دونوں مسلکوں سے۔ وہ شیعہ نہیں جو حسین کا غلام نہ ہو، وہ سنی نہیں جو حسین کا غلام ہو۔ وہ یار شیعہ سنی بعد میں بنو، پہلے حسینی بنو۔ پہلے کیا بنو؟ حسینی۔ لفظ ابدن، ابدن کا مطلب ہوتا ہے جہاں ہمیشہ عذاب، کافر کے لیے، منافق کے لیے ابدن عذاب ہوگا۔ اگر کوئی آپ کو جھوٹی تسلیاں دے، کافر بھی زیارات پہ جائے اس کی بخشش ہو جائے گی، آخری جملہ شاید آپ کے مزاج کو ناگوار گزرے، اگر ایسی بات ہے تو شمر میں بھی امام کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ توجہ نہیں فرمائی آپ نے؟ بھائی ان کا دیکھنا اور تھا، آپ کا دیکھنا اور ہے۔ ان کا اس ظالم کا دیکھنا اور تھا، آپ کا دیکھنا، دیکھیں نا دو طرح لفظ، پھر پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہوں۔ معصوم نے فرمایا، جناب سیدہ نے فرمایا، جوان جو اپنے والدین کے نافرمان ہوتے ہیں ان کے لیے ایک جملہ کہوں، جو اپنے بابا ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہیں، ایک جملہ کہوں نا۔ ایک تو آپ کی جناب سیدہ نے فرمایا مجھے قرآن کی تلاوت کرنا بڑی پسند، ایسے ہے۔ بابا کے ماں کے چہرے کی زیارت کرنا بڑی پسند، توجہ فرمانا۔ پھر فرمایا کہ مسکین کو کھانا کھلانا بہت پسند۔ یہاں میں جملہ کہتا ہوں، جناب سیدہ نے بھی یہ فرمایا اپنے بابا کی چہرے کی زیارت کرنا مجھے بہت پسند ہے، ایسے ہے نا۔
قرآن نے کہا وبالوالدین احسانا، والدین پہ کیا کروں؟ اچھا ایک بندہ جاتا ہے باپ کے سامنے رات کو بیٹھتا ہے، اس کے ہاتھ میں چھری ہوتی ہے کہ میرے بھائی کو جگائیں، ایک صلوات بھیجے محمد والے بھیجے محمد، سونا نہیں ہے میرے بھائی، صلوات بھیجے ان کی صحت و سلامتی کے لیے، اللہم آپ نے جاگنا ہے، اللہ ان کو پانی پلائیں تاکہ تھوڑا سا صلوات۔ آپ ادھر میرے پاس آ جائیں، ان کے لیے پانی پلائیں جی، جو بھی سوئے گا اس کو ہم پانی پلائیں گے، توجہ فرمانا، سونا نہیں ہے بھائی، علی کا بیٹا آیا، علی کا مرید آیا، آپ سو جائیں، ابھی تو یہ آپ کو جگانا ہے، توجہ آپ نے فرمانی ہے یار۔ کیا فرمایا جی؟ بات کیا ہو رہی تھی؟ نہیں توجہ فرما رہے ہو۔ اچھا آپ باپ سامنے بیٹھا ہے، رات کو آپ کے پانچ مولا نے فرمایا جب دن کے کام کاج کر کے جائے نا، جہاں پہ اپنی وائف کو ٹائم دیتے ہو وہاں پہ تھوڑا سا ٹائم ماں اور باپ کو بھی دے دیا کرو۔ نہیں توجہ فرما رہے آپ، ایسے ہی ہوتا ہے نا، کچھ تو ماشاءاللہ ایسے ایسے تربیت یافتہ ہوتے ہیں، کچھ لے کے جو آتے ہیں نا وہ بھی چھپا کے لے کے آتے ہیں۔ اور موسیٰ نے کیا کہا تھا، آپ اللہ نے فرمایا موسیٰ اب سنبھل کے جانا، وہ چلی گئی جو تمہارے پیچھے ہاتھ اٹھاتی تھی، ماں سے چھپ کے کوئی کام نہ کرنا، یہ بوڑھی ماں بے شک ہو، یہ بوڑھی ماں کے قدموں کے نیچے تمہاری اور میری جنت ہے، توجہ فرمانا۔ اچھا معصوم نے رات جب دن کے کام کاج کر کے آؤ نا، جہاں پہ اپنے بچوں کو ٹائم دے تو ٹائم دینا چاہیے، بچوں کے ساتھ کھیلا کرو، اپنے بچوں کے ساتھ کرکٹ کھیلاؤ، اپنے بچوں کے ساتھ گیم کھیلو، جو آپ کو آتی ہے یہ کرنا چاہیے، اپنے بچوں کو پارک لے کے جاؤ، لا کے جانا چاہیے، توجہ کرنا۔ لیکن رات کو معصوم فرمایا جب رات کو آ کے اپنے بابا کے پاس بیٹھو نا، تھوڑی دیر کے لیے اپنے بابا کو محبت کی نگاہ سے دیکھ، سب سے افضل عبادت ہے۔ افضل کیا ہے؟ افضل کیا ہے؟ عبادت ہے۔ یہ چلے ایک صلوات بھیجے محمد والے بھیجے محمد، اللہ اس بچی کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھ لیں، اللہ محمد۔ تو جو فرما رہے آپ، یعنی آپ دو طرح کے دیکھنا ہے نا، جیسے میں نے کہا شمر ملعون نے امام کو دیکھا، یعنی یہ نہ ہو کہ اس کو بندہ کو کلپ بنا کے کسی اور طرف لے جائے۔ اچھا شمر نے بھی امام کو دیکھا، یزید نے بھی امام کو دیکھا، اور آپ بھی امام کو دیکھتے ہیں، بندہ ہاتھ میں چھری لے کے چھری چھپا کے باپ کے سامنے آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ دو طرح کا دیکھنا ہے، ایک محبت سے دیکھنا ہے، ایک نفرت سے دیکھنا ہے۔ کہتا ہے میرا باپ سو جائے میں باپ کو قتل کر دوں، مجھے عزت فرمایا، معصوم نے فرمایا محبت کی نگاہ سے دیکھ، افضل عبادت ہے، نفرت کی نگاہ سے دیکھے گا تمہارے منہ پر، تمہاری یعنی نفرت کی نگاہ سے دیکھے گا جہنم میں ہمیشہ رہے گا۔ اب یہی دیکھنا، آپ کا دیکھنا اور اشقیاء والوں کے دیکھنے میں فرق یہ ہے، وہ ظالم جابر ظلم کی طرح دیکھ رہے تھے، آپ الفت محبت اور مودت سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ توجہ فرمائی آپ نے۔ فطرس ہوتا ہے، فطرس ہوتا ہے، آئندہ کوئی فطرس پڑھے اس کو کیا کہنا ہے، یہ فطرس ہے، توجہ ہو، نہیں توجہ فرمائی آپ نے۔ مالک اشتر کو لوگ مالک اشتر کہتے ہیں، کیا پڑھے لکھی کو میں صلوات بھیجے محمد والے بھیجے۔ آپ کی بات نہیں کر رہا میں، ہمارے ممبر کی بات، آپ کی نہیں ہے، آپ جیسے کہیں، آپ کے لیے کوئی نہیں ہے، آپ کے واجبات صحیح ہوں۔ دیکھیں نا، میں تو رات کو جملہ کہا، میں نے کہا دیکھیں جو بندہ پیاز ٹماٹر بیچتا ہے نا، کتنی ایفرٹ کرتا ہے، منڈی جاتا ہے، آلو خریدتا ہے، پیاز خریدتا ہے، خرید کے آ کے دھو کے پھر اس کو ریڑھی پہ لگاتا ہے، پھر ریڑھی پہ لگا کے پھر ناشتہ کر کے پھر اپنے کوئی پرانا کپڑے پہن کے گلیوں میں جاتا ہے، جا کے 1-1 کلو بیچ کے رات کو وہ حلال رزق اپنے گھر میں لے کر آتا ہے۔ یار ایک آلو پیاز بیچنے والا، ٹماٹر بیچنے والا اتنی محنت کرتا ہے، تو رسول کے ممبر پہ بیٹھتا ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے آیت کیا پڑھنی ہے، روایت کیا پڑھنی ہے، یعنی میں تو سب تم سے تو بہتر وہ ریڑھی لگانے والا ہے۔ آپ کا معیار نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی عرفان حیدرآبادی کی تقریر یاد کر لے، کوئی طالب جھوری کی تقریر یاد کر لے، قسم بخدا آپ کا معیار نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اس مولا علی کا شیعہ ہیں جس مولا کو خطیب سلولی کہا جاتا ہے۔ آپ کے سامنے کوئی جاہل بندہ ممبر پہ، آپ کو ہمارا معیار ہے۔ فطرس آ رہا تھا پر جل گئے،
اب ہاتھ اٹھے، آخری جملے ہیں. فطرس آیا، جبریل لایا، فطرس کے پر جلے ہوئے. جب آپ پیشنٹ کو ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں نا، جتنا بھی ٹھیک ہونا، اس نے سر کو جھکایا ہوتا ہے. پوچھنے والے پوچھتے ہیں اب ٹھیک ہو. اب ایسے کہ جو پوچھنے والے ہوتے ہیں نا، یہ پوچھ کے اس کو زیادہ خراب کر دیتے ہیں. توجہ فرمائیں. رات کو ہم پڑھ رہے تھے، ایک بچہ وہاں پہ مصائب کے دوران بے ہوش ہو گیا توسا میں. اب سب اس کے گرد اکٹھے ہو گئے. ہم نے کہا آپ سب دور ہو جائیں، یہ ہوش میں آ جائے گا. توجہ فرمائی آپ نے. ایسے ہی فطرس کے ساتھ دائیں بائیں سارے فرشتے ہو گئے. فطرس کیا ہوا؟ کہتے یار کچھ جو ہونا تھا ہو گیا، اب ٹھیک ہو؟ کہتے ابھی ٹھیک نہیں. جبریل نے کہا ابھی ٹھیک ہوتا ہے. امام حسین کا لطف لینا بیٹا، جو جوان بچے ہو لے لطف لو. تو کیا فرمایا امام حسین علیہ السلام کا؟ جھولا ہل رہا تھا، جبریل لے کے آ رہے تھے، جھولا ہل رہا تھا. امام حسین علیہ السلام کے جھولے کے ساتھ وہ فطرس کے جو پر جس وجہ سے فطرس نے غرور کیا تھا، خدا نے اس کے پروں کو جھلایا تھا. جبریل نے پروں کو پکڑ کے، توجہ آپ نے کرنی، جبریل نے پروں کو پکڑ کے حسین مولا کے جھولے کے ساتھ مس کیا. جھولے کے ساتھ لطف لو میرے بھائیو، جھولے کے ساتھ مس کرنا تھا. فطرس کو ٹپاوے، فطرس کے پر ٹھیک ہو گئے، فطرس کے پر ٹھیک ہو گئے. جبریل کہتا رک جا، فطرس کہتا صبر کر، مجھے جانے دے. فطرس اڑ رہا تھا اور کہہ رہا تھا مام مثلی، میرے جیا کون؟ توجہ نہیں فرمائی آپ نے. آپ تب آپ کیا مستحب ہے جہاں بچے کو سنجو لگاتا دائیں کان میں اذان کہتے ہو، بائیں کان میں اقامت کہتے ہو. میری ماؤں بہنوں، یہ آپ اپنی بیٹیوں کی تربیت کریں. جب بچہ پیدا ہو جائے دائیں کان میں اذان کو ہو، بائیں کان میں اقامت کو، لیکن خاک شفا اٹھا کے نا اس بچے کی زبان پہ رکھو. اس خاک کا اثر یہ ہوگا وہ بچہ حسینی بنے گا. یار وہ بچہ کیا بنے گا؟ اچھا جو حسینی ہوتا ہے، جو علی والا ہوتا ہے، وہ رش کم نہیں دیکھتا، زیادہ نہیں دیکھتا. ہاتھ میں لاٹھی ہوتی ہے، مدینہ کی گلیاں ہوتی ہیں. الحق مع علی وعلی مع الحق کہتا ہے. وہ ابو ذر جیسا ہوتا ہے، وہ سلمان جیسا ہوتا ہے، وہ مقداد جیسا ہوتا ہے. عبدال جی میری طرف دیکھیں، وہ مقداد جیسا ہوتا ہے. اب توجہ فرمانا. جب دیکھا کہ جب دیکھا کہ حضرت ابو ذر غفاری یہ ورد کر رہے تھے، مدینے کے حاکم نے دیکھا بندہ باز نہیں آ رہا. پتہ نہیں، توجہ فرمائیں. یار آپ کے آج دیکھیں نا، ایک بندہ مومن ہے، اس کو روکنے والے روکتے ہیں. ایس ایچ او نے روکا، ایس پی نے روکا، ڈی ایس پی نے روکا. یہ زنجیر زنی سے نہیں بات آتا، یہ ماتمداری سے نہیں بات آتا. یہ اپنے گھر میں دعائے نطبہ رکھتا ہے، یہ اپنے گھر میں دعائے توسل رکھتا ہے، یہ اپنے گھر میں مجلس رکھتا ہے. آخری حل کیا ہوتا ہے؟ اس کو یا جہل بیچ دو یا یہاں سے اس کو جلا وطن کر دو. ایسے ابو ذر کو جلا وطن کر دیا. اس کو وہاں بیچو. کہاں بیچو؟ یار بولو تو صحیح. اس کو وہاں بیچو جہاں ولایت کے دشمن سارے بیٹھے ہوں. یہاں پہ ایک جملہ کہوں، علی پور کا مومن ہو، ملتان کا مومن ہو، ہر وقت علی علی کرتا ہو، روکا جائے نہ روکے تو کہا جائے اس کو بھیجو کیپی کے میں. اللہ جانے سر ہلا کے کیوں سن رہے ہو. کیپی کے میں بھی اس کو مانسر سے آگے بڑھ کر ہم بھیج دینا، جہاں پہ کوئی علی والا ہو ہی نہ. ان کو پتہ نہیں وہ مومن ہو علی، چاہے وہ علی پور کا ہو، چاہے ملتان کا ہو، چاہے لاہور کا ہو، مومن ہوتا ہے. اور پہلے مدینہ کی گلیاں اب جہاں پہ وہ دوسرا حاکم تھا، نام نہیں لے سکتا، مسئلے مسائل ہوتے ہیں. جہاں پہ ابو سفیان کا ایک بیٹا رہتا تھا، اگر آپ کی توجہ ہو نہ توجہ فرما رہے ہوں تو وہاں پہ جا کے جیسے پہنچے نا تو ابو ذر نے کیا کیا، نہ جگہ کا نام لوں نہ بندے کا نام لوں، مجھے کیا ضرورت ہے نام لے کے میں اپنی توجہ آپ اگر فرمائے دو، مجھے کیا ضرورت ہے میں اپنا قیمتی وقت ضائع کروں. اچھا جب وہاں پہ پہنچے، جیسے پہنچے، ابو ذر نے کیا کیا، لاٹھی کو اٹھایا، زمین پہ لگایا. پھر توجہ فرمائیے گا آپ، فرمایا او فلاں والو، او فلاں والو، تم رسول کے فرمان کو بھول گئے، حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ.
دایاں ہاتھ اٹھے، کوئی بندہ حیران پریشان ہو کے نہیں، اس بندے نے روکنے کی بڑی کوشش کی، ابو ذر باز نہیں آئے، ابو ذر اپنا ورد کرتے، اپنا وظیفہ کرتے تھے۔ اس نے مدینہ کے حاکم کو لکھا اس کو بڑا مارا ہے، یہ نہیں رکا ہے، اس کو قید کیا ہے، یہ نہیں رکا ہے، اس پہ ہم نے بڑے بڑے ظلم کیے ہیں، یہ نہیں رکا ہے، مدینہ میں واپس بھیج رہے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے واپس بھیج دو۔ ظالموں نے ابو ذر کو اونٹ پر باندھا، اونٹ پر باندھا، زخمی حالت، ہاتھوں کو باندھا، پاؤں کو باندھا، توجہ آپ کی ہو، باندھ کے واپس مدینہ بھیجا۔ ابو ذر واپس مدینہ پہنچے نا، واپس پہنچے تو ابو ذر کیا کرتے ہیں، گھر جاتے ہیں اپنی زوجہ کے پاس، کہتے ہیں اپنی زوجہ کو جلدی کرو میرے زخم ہیں، میرے زخموں پہ مرہم پٹی کرو۔ بیوی نے مرہم پٹی کی۔ کہا ابو ذر کہاں جا رہے ہیں؟ کہا پھر مدینہ کی گلیوں میں جا رہا ہوں۔ اور توجہ ہو یار، پچھلے محلے والے کیوں خاموش بیٹھتے ہو؟ کہا مدینہ کی گل، کہا مدینہ کی گلیوں میں کیوں جا رہے؟ کہا جا رہا ہوں اپنا وظیفہ پورا کرنے۔ زخمی حالت میں ابو ذر نے کیا کیا، میں جملہ ایسے کہوں گا کہ جس طرح بندہ یعنی جھوم جھوم کے جملہ کہتا ہے، اور آپ بھی ایسے ڈالتے جس طرح جھوم جھوم کے مومن یعنی ہل رہا ہوتا ہے، آپ ایسے بولے کہ جس طرح